ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم اسلامک سال اول کا سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم معاشرتی ذمہ داریاں پڑھ رہے ہیں۔ محاسن اخلاق جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ محاسن اخلاق سے مراد تھا اچھے اخلاق، ایسے اخلاق جو انسان کی شخصیت و کردار کی تعمیر کریں اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب کریں، انہیں محاسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے رذائل اخلاق۔ رذائل اخلاق سے مراد ہے برے اخلاق، ایسے اخلاق جو انسان کی شخصیت و کردار کی تعمیر مت کریں، اس کی شخصیت کو خراب کریں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں، ان کو رذائل اخلاق کہا جاتا ہے۔ اب پوائنٹ ہے کہ رذائل اخلاق کون کون سے ہیں۔ رذائل اخلاق میں سب سے پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا، جو ہے وہ رذائل اخلاق میں آتا ہے۔ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ انسان جو بول رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور آج کل جھوٹ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتنا رچ بس چکا ہے کہ ہم ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، بے وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ والدین اگر فون کر کے اولاد کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کب تک گھر آئیں گے، تو بجائے سچ بولنے کے ابھی آ رہا ہوں، 5 منٹ 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو دائیں بائیں فرشتے کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ ان جھوٹوں کو بھی ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور جھوٹوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹے انسان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو اس کا نقصان ہوتا ہے جھوٹے انسان کا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، عزت و وقار میں کمی ہو جاتی ہے۔ وہ اگر انسان سچ بھی بولتا ہے نا تو لوگ اس کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ان تمام برائیوں کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جھوٹ بولنے سے، اور کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کریں کہ جھوٹ مت بولیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں ایک ایسی برائی جو کسی انسان میں موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے انسان کو بتانا، کسی دوسرے شخص کو بتانا، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ غیبت سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ مفہوم میں آپ کو آیت کا بتا رہی ہوں۔ تو اللہ معاف کرے، ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اور اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں غیبت سے بچنا ہے۔ اس میں ایک کویسچن آتا ہے، غیبت اور بہتان میں فرق۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ بہتان ہوتا ہے ایسی برائی جو اس شخص میں موجود نہیں ہے، وہ دوسروں سے بیان کرے، وہ بہتان لگانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں بہتان سے بھی بچائے۔ بہتان کو اتہام بھی کہا جاتا ہے۔ اگر شارٹ کویسچن آئے غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے، تو آپ نے بہتان والا ہی ڈیفینیشن اس میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے منافقت۔ منافقت کہتے ہیں دو رخ چہروں والا، دو چہروں والا۔ ایک انسان جو کسی کو پسند نہیں کرتا، اور لیکن جب اس سے ملتا ہے تو وہ اتنی محبت سے ملتا ہے، اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ اس سے کسی سے محبت ہی نہ ہو۔ ایسا شخص منافق ہوتا ہے، اور منافق کو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کے جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دل میں کسی پہ بہت زیادہ غصے ہیں تو آپ اس کی اپنی زبان سے اسے برا بھلا کہہ رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہڈی توڑوا دیتی ہے۔ تو اس لیے نا ہمیشہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، اور کسی کی دل آزاری مت کریں۔ منافق کی حدیث کی روح سے نشانیاں 3 ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن آتا ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر ایک شارٹ کویسچن ہے، منافق کی کتنی اقسام ہیں؟ منافق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمان نہ ہو دل سے، اور وہ بظاہر بناؤ کہ میں جی مسلمان ہوں، اور وہ مسلمانوں کے راز، ان کی باتیں لے تاکہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکے۔ دوسرا ہے عملی منافق، جو کہ دل سے مسلمان ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہو، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں تکبر کا۔ تکبر کہتے ہیں اکڑ کو، غرور کو، گھمنڈ کو۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ ان نعمتوں پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، وہ تکبر کہلاتا ہے۔ نعمتوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے،
تکبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کو ہی جچتا ہے، کیونکہ مکمل ذات اللہ کی ہے۔ جس بھی انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف جو ہے رب کی ذات کا کرم اور احسان ہوتا ہے۔ ایک کویسچن آتا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے تکبر کس نے کیا اور اس کو کیا سزا ملی؟ کائنات میں سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تھا، یہ اس کو سزا ملی تھی۔ شیطان نے کیسے تکبر کیا تھا؟ جب اسے کہا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، یہ تکبر والی بات تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تھا۔ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے حسد کا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، اس نعمت کو دیکھ کے جلنا کوڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت کیوں دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد سے بچو، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، ہمیں نہ حاسد بنائے، دوسروں سے حسد کرنے والا نہ بنائے، اور ہمیں حسد کرنے والے کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں خود کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے حسد کرنے والے کے شر سے۔ اور حسد کی مذمت میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ ہمیں غیبت سے، منافقت سے، جھوٹ سے بچائے، بہتان سے بچائے، اللہ ان تمام بیماریوں کو ہمارے دل سے ختم کر دے، کیونکہ یہ تمام جو ہیں نا برے اخلاق نہ صرف ہیں بلکہ یہ بیماری ہیں۔ اللہ ان بیماریوں کو ہمارے دل سے ختم کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم